سيدنا محمد
بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دنیا کے اندر عطا کیا، تو ہم اس کا تم سے بدلہ نہیں چاہتے، اس کا اجر نہیں چاہتے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم میرے نبی کی آل سے محبت رکھو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے قربا کا ذکر فرمایا، جو اللہ کے رسول کے قریبی رشتے دار ہیں، ان کا اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر چلنے کے لیے پیر عطا کیے، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر کام کرنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، اور بولنے کے لیے ہم نے تمہیں زبان عطا فرمائی، مگر جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دنیا کے اندر عطا کیا، ایمان عطا کیا، رمضان عطا کیا، قرآن عطا کیا، رسول کی ذات کو عطا کیا، تو خدا فرماتا ہے کہ ہم اس کا عوض اور اس کا بدلہ ہم تم سے نہیں مانگتے، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میرے نبی کی حال سے دنیا میں محبت رکھو۔ اور رسول کی آل کا کیا کہنا، رسول کے جو قریبی رشتے دار ہیں ان کا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے رسول کے جو قربا ہیں، اللہ کے رسول کے جو قریبی رشتے دار ہیں، حضرت امام حسن ہے، حضرت امام حسین ہے، مولا علی شیر خدا کی ذات ہے، اور حضرت ماں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات، یہ رسول کے گھر کے لوگ ہیں، یہ رسول کے قریبی رشتے دار ہیں۔ اللہ کے نبی مشکوٰۃ شریف کی حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم میں میری آل جو ہے وہ کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا سمجھو کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا، وہ اپنی منزل اور اپنے راستے کو اختیار کر لیا، اور جو اس سے دور بھاگا سمجھو کہ وہ دنیا کے اندر ہلاک ہو گیا۔ اور حضرت ماں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟
تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا جائے، اس لیے کہ حضرت خاتون جنت سے اللہ کے رسول بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور وہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے کہ دنیا کے اندر ان کی ہر ادا بے مثل و بے مثال ہے، ان کی عبادت بھی دنیا میں بے مثال ہوا کرتی تھی، ان کی سخاوت بھی دنیا کے اندر بے مثال ہوا کرتی تھی۔ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہوتی، حضرت ماں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے امام حسن و حسین کو سلا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے آپ کھڑی ہو جاتی، اور یہاں تک کہ پوری رات ختم ہو جاتی، مگر حضرت خاتون جنت کا ایک سجدہ ختم نہیں ہوتا۔ سجدے سے سر اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتی تھی، اے اللہ تو نے یہ کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنا دی ہیں کہ تیری رات ختم ہو جاتی ہے اور فاطمہ کا ایک سجدہ ختم نہیں ہوتا، لہذا ایک ایسی لمبی رات بنا دے کہ تیری فاطمہ دل کھول کر اللہ کی عبادت۔ یہ خاتون جنت کی نماز ایک ہی سجدے میں فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا۔ اسی طرح ان کی سخاوت کو دیکھیے، ایک قبیلہ ہے جس کا نام بنی سلیم ہے، بنی سلیم کے قبیلے کے خاندان کا ایک اعرابی سائل رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا، وہ حالت کفر پر تھا، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور اس نے گستاخانہ انداز سے بات چیت کرنا شروع کر دیا، تو حضرت فاروق اعظم بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے تلوار کو میان سے باہر نکال لیا تاکہ گستاخ کا سر قلم کر دیا جائے، گستاخ کا کام تمام کر دیا جائے، مگر رسول اللہ نے فاروق اعظم کو ایسا کام کرنے سے منع کہ عمر تم ہماری بارگاہ میں ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو جب اس سائل نے نبی کا یہ رویہ دیکھا، وہ اللہ کے رسول کے قدموں میں گرا اور بے اختیار پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول۔ وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتا ہے، دین اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اور پھر اپنا سوال رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ آج 3 دن گزر چکے ہیں، میں خود بھی بھوکا ہوں اور میرے تمام گھر والے بھوکے ہیں، یا رسول اللہ میری آپ امداد، میری حاجت روائی کر دیجیے۔ تو نبی نے تمام صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع، سارے صحابی مسجد نبوی کے اندر جب جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول نے صحابہ میں اعلان کیا، جیسا کہ آج کوئی بھی سائل مسجد کے اندر آتا ہے تو اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ نبی صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، تم میں سے ہے کوئی ایسا انسان جو اس اعرابی سائل کو ایک گھونٹ دے دے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں جن کا نام حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا
तमाम सहाबी खामोश है, इसलिए कि सहाबाए किराम की भी वही हालत थी, वो भी वाक़ा कशी के आलम में अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे, वो भी वाक़ा कशी के आलम में अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे। जब तीसरे सवाल का कोई जवाब न मिला तो अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी को बुलाया और बुला करके आपने इरशाद फरमाया, जिनका नाम हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उस सहाबी को बुला करके रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ सलमान, इस ऐराबी साइल को तुम अपने साथ ले जाओ, इस ऐराबी साइल को तुम अपने साथ ले जाओ और मदीना मुनव्वरा के अंदर जो अंसार और मुहाजिरीन के घर है उनके घर पर ले जाना और कहीं से भी इसके खाने और पीने का इंतजाम कर देना। हजरत सलमान फारसी उस ऐराबी साइल को लेकर के मदीना मुनव्वरा के अंसार और मुहाजिरीन के घरों पर जाते हैं, मगर हर तरह से उनको मायूसी का सामना करना पड़ा, हर तरह से उनको मायूसी का सामना करना पड़ा। तो सलमान फारसी फरमाते हैं, ऐ ऐराबी साइल, अब मैं तुझे एक ऐसे दर पर ले जाऊंगा कि जिनके दर से आज तक कोई सवारी खाली हाथ नहीं लौटा। खातून जन्नत के घर पर गया और सलमान फारसी ने सदा दी, ऐ नबी की बेटी हजरत खातून जन्नत, मैं एक ऐराबी को साथ ले आया हूँ जो खुद भी भूखा है और उसके तमाम घर वाले भूखे हैं, अगर आपके घर में कुछ खाना बचा हो तो इस ऐराबी साइड को दे दे। मगर उनकी भी वही हालत थी, वो भी वाक़ा कशी के आलम में थी, मगर आने वाले साइल को खाली हाथ नहीं लौटने दिया। खातून जन्नत ने सलमान फारसी को एक चादर अता की और इरशाद फरमाया, ऐ सलमान, इस चादर को तुम अपने साथ ले जाओ और शमून नाम का एक यहूदी है, उस यहूदी के पास ले जाना और उस यहूदी से कहना कि नबी की बेटी खातून जन्नत की ये चादर है, इसे तुम ले लो और उसके बदले में जितना गल्ला और सामान आए इस ऐराबी साइल को दे दो। तो उस यहूदी ने वो चादर ले ली और उसके बदले में जितना गल्ला और सामान निकलता था उस ऐराबी साइल को दे दिया, मगर साथ ही साथ में उसकी भी तकदीर का सितारा जगमगाने लगा और वो कहने लगा कि नबी की बेटी खातून जन्नत में किसी दूसरे इंसान का सवाल पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी चादर अता कर दी, तो हकीकत में वो अल्लाह के सच्चे रसूल की बेटी है। और वो यहूदी उठता है कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। वो यहूदी कलमा पढ़ करके मुसलमान होता है, दीन इस्लाम के अंदर दाखिल होता है और उसने वो चादर हजरत मां खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वापस अता कर दी। और इसी को डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मजराए तस्लीम हासिल बतूल, मजराए तस्लीम हासिल बतूल, मादरारा पीर कामिल उसवाए कामिल बतूल। वो खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात थी कि जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, इसलिए कि बेइजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान रहने गए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप हज़रात के सामने हज़रत अल्लामा मौलाना सिद्दीक़ साहब किबला अपने ईमानी नूरानी हक़ानी बयान से आपके दिलों
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سب مل کر انتہائی خلوص عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں. یہ آیت کریمہ جس کو کہ میں نے خطبہ کے بعد تلاوت کی اہل بیت کی فضیلت میں نازل ہوئی. اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اور قرآن میں ایک جگہ پر نہیں مختلف مقامات پر اہل بیت کی فضیلت کا ذکر ہوا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث کریمہ کے ذریعہ اپنی امت کو اہل بیت کی فضیلت کو سامنے رکھا. یہی ہے جو رسول کے قرابت دار ہیں. حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کے کون نزدیک تھا؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کے کون نزدیک تھا؟ حضرت امام حسن و حسین سے بڑھ کر آپ کا کون قریبی رشتہ دار تھا؟ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے زیادہ اگر کوئی قریبی تھا تو وہ حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت امام حسن ہے اور حضرت امام حسین. کہیں نبی نے یوں فرمایا الفاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ.
فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں کہا، کہ کوئی ایک مخصوص عضو ہو، کہ ہاتھ کا ٹکڑا نہیں، پیٹ کا ٹکڑا نہیں، سر کا ٹکڑا نہیں، صرف جگر کا ٹکڑا ہے، یہ نہیں کہا۔ منی فرما کر آپ نے اپنے سراپا کا ذکر فرمایا، سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر کے سر تک پورا سراپا فرمایا کہ الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا۔ کتنی محبت تھی حضرت فاطمہ سے۔ جب آپ سفر کو تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کی ملاقات فرماتے، سب کے بعد جتنوں کو ملنا ہوتا مل لیا کرتے تھے، آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات فرماتے، اور سفر سے جب واپس ہوتے اور مدینے میں قدم رکھتے تو سب سے پہلے فاطمہ کو دیکھنے کے لیے، تاکہ جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی آخری اور پہلی ملاقات میری بیٹی فاطمہ کی ہو اور ان کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے۔ یہ ہے فاطمہ کہ جن کے فضائل احادیث کریمہ سے ثابت ہیں، جبکہ دونوں نواسوں کے بارے میں سرکار کا کیا ارشاد ہے؟ الحسن والحسین سیدان شباب اہل الجنہ، میرے یہ دونوں بیٹے، میرے یہ دونوں نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار، دونوں الحسن والحسین سیدان شباب اہل الجنہ۔ اور یہ یاد رہے کہ جنت میں جانے والا ہر کوئی شباب ہی ہوگا، یعنی جوان ہی ہوگا، چاہے دنیا میں اس نے 500 برس کی زندگی گزاری ہو، مگر جنت میں جس وقت بھیجا جائے گا ہر کوئی جوان ہی ہوگا۔ تو جتنے بھی جنتی ہیں سب کے سردار، کیا فضیلت کے لیے یہ بات کم ہے؟ جتنے بھی جنتی سب کے سردار حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ یہی وجہ تھی کہ آپ اپنے نواسوں سے اس قدر پیار فرماتے، اس قدر محبت فرماتے کہ صحابہ کرام حضور کو دیکھ کر کے جتنے بھی صحابہ ہوتے دونوں نواسوں سے اسی قدر پیار کیا کرتے۔ یہ دونوں نبی زادے جب بارگاہ رسول میں حاضر آتے بلا تکلف، بلا تکلف، کبھی نبی کی ریش مبارک یعنی آپ کی داڑھی مبارک سے کھیلتے،
کبھی آپ کی زلفوں سے کھیلتے، کبھی رسول کے سینے پر سوار ہو جاتے، لیکن سرکار مسکراتے، دونوں نواسوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، کبھی لبوں کا بوسہ لیا، کبھی پیشانی کا بوسہ لیا، کبھی گردن کا بوسہ لیا، کبھی رخساروں کا بوسہ لیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ نبی جہاں بوسہ لیتے تھے وہاں اپنے نواسوں کو سونگھا بھی کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام حیرت میں ہیں، صحابہ کرام حیرت میں ہے کہ بوسہ لینا، چومنا تو محبت کا ایک انداز ہے۔ زیادہ محبت جب انگڑائی لیتی ہے تو چوما جاتا ہے، بوسہ لیا جاتا ہے، تو چومنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک محبت کا انداز ہے، اظہار محبت کا ایک قرینہ ہے، مگر رسول تو کبھی بوسہ لیتے ہیں، کبھی اپنے نواسوں کو سونگھتے بھی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چومنا، بوسہ لینا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، مگر یا رسول اللہ آپ اپنے نواسوں کو جیسے بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں، ایسے ہی اپنے نواسوں کو سونگھتے بھی ہیں۔ رسول مسکراتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول نے مسکرا کر کے فرمایا کہ الحسن والحسین ریحان، یہ دونوں میرے نواسے میرے لیے پھول ہیں، اور پھول کو سونگھا جاتا ہے، جبکہ یہ دونوں نواسے میرے پھول ہیں۔ اور دیکھیے حکمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خوشبودار پھول تو بہت ہیں، خوشبو والے پھول، گلاب ہے، اس میں بھی خوشبو ہے، موگرا ہے، چمپا ہے، چمیلی ہے، ڈالر ہے، جوہی ہے، یہ سب خوشبو والے پھول ہیں۔ رات کی رانی ہے، بڑی ہی اچھی اور نفیس خوشبوئیں ہیں، مگر سرکار نے نہ گلاب کا نام لیا، نہ چمپا چمیلی کا نام لیا، نہ موگرا اور رات کی رانی کا نام لیا، کسی ایک خوشبودار پھول کا نام نہیں لیا، تو کس کا نام لیا؟ ریحان، یعنی یہ دونوں میرے نواسے میرے لیے مروا کے پھول ہیں۔ مروا، آخر حضور نے اس لفظ کا کیوں استعمال فرمایا؟ اور حضور کے لفظ میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا نماز پڑھنے والوں کو کہ سجدے ایسے مت کرو جیسے مرغ ٹھونگے مارتا ہے۔ اب چغا چگنے والے اور بھی تو پرندے ہیں، کبوتر بھی دانا چگتا ہے، چڑیا بھی دانا چگتی ہے،
جتنے بھی پرندے ہیں وہ دانا چنتے ہیں، اور مرغ بھی دانا چنتا ہے، مگر کسی ایک پرندے کا نام سرکار نے نہیں لیا کہ سجدے ایسے مت کرو جیسے کبوتر ٹھونگ مارتا ہے، سجدے ایسے مت کرو جیسے کوا ٹھونگ مارتا ہے۔ حالانکہ جتنے بھی پرندے ہیں سب ٹھونگے مارتے ہیں، یعنی چوغا چگتے ہیں، مگر حضور نے مرغ کا نام لیا کہ سجدے ایسے نہ کرو جیسے مرغ ٹھونگے مارتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ نبی کا فلسفہ کیا ہے؟ کون سی حکمت کی بات ہے؟ اب چوغا زمین پر پھینک، ہر پرندے کو وہاں رکھو، وہ اپنے ڈھنگ سے چوغا چگتے ہیں، اور ایک طرف تم مرغ کو چوغا دو، دانا دو۔ اب دیگر تمام پرندوں کے چگنے کی رفتار اور مرغ کے چگنے کی رفتار کو دیکھو، اتنا اسپیڈ سے، اتنی رفتار سے مرغ دانا زمین سے اٹھاتا ہے، اتنی رفتار سے کوئی پرندہ دانا نہیں اٹھاتا۔ حضور نے اس حکمت کے پیش نظر کسی اور پرندے کا نام نہیں لیا تو صرف مرغ کا۔ تو حضور نے جو لفظ استعمال کیا ہے، جیسے دنیا طلبی میں جینے والوں کو حضور نے کیا فرمایا کہ طالب نہیں، الدنیا جیفا وطلابها کلاب، کہ دنیا ایک مردار کی طرح ہے اور صرف دنیا طلبی میں جینے والے کتوں کی طرح ہے۔ کتے کا کیوں ذکر فرمایا؟ مردہ تو اور بھی جانور کھاتے ہیں، اور درندے مردار کھاتے ہیں، مگر نہ چیتے کا نام لیا، نہ شیر کا نام لیا، کسی اور جانور کا نام نہیں لیا جو مردار کھاتے ہیں، صرف کتا ہی کہا کہ صرف دنیا کے لیے جینے والے رب کو چھوڑ کر، اس کو بھول کر جو دنیا طلبی میں جیتے ہیں وہ کتوں کی طرح۔ کیوں؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ دیکھیے دوسرے جانور جو مردار کھاتے ہیں ان میں اور کتے کے مردار کھانے میں نمایاں فرق ہے۔ وہ کھا لیں گے، پیٹ بھر جائے گا، چھوڑ کر کے چلے گئے، چھوڑ کر کسی اور جگہ پر چلے جائیں گے مردار کھانے والے جانور۔ مگر کتے کی صفت کیا ہوتی ہے کہ اگر اسے مردار مل جاتا ہے تو پیٹ بھرنے تک تو کھا لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اٹھا کر کے ایک جگہ پر جا کے دفن کر دیتا، چھپا دیتا، اور اس کے قریب ہی میں رہتا، ادھر ادھر کہیں جاتا آتا نہیں، قریب ہی میں رہتا۔ جب بھوک لگے گی نکال کر کے کھا لیتا ہے، جب بھوک لگے گی نکال کر کے کھا لیتا۔ دیگر جانوروں کو دیکھو گے تو دن میں مردار کھائیں گے، رات کو نہیں کھائیں، آرام کریں۔ کتا رات کو اٹھ کر کے بھی کھاتا ہے، رات کو بھی اٹھ کر کھاتا ہے۔ تو اس لیے سرکار نے فرمایا کہ دنیا طلبی میں جینے والے خدا کو چھوڑ کر، خدا کو بھول کر جو صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں، ان کی مثال کتے جیسی ہے کہ وہ نہیں دیکھتا دن، نہیں دیکھتا رات،
بس کھایا کر دنیا کو، کھایا کر۔ تو حضور کے کسی لفظ کے استعمال کے پیچھے بڑے راز کی بات ہوتی ہے، بڑی حکمت کی بات ہے۔ تو یہاں کسی ایک پھول کا نام نہیں لیا، گلاب، چمپا، چمیلی، موگرا، ڈالر، کسی ایک کا بھی کہا تو یہ کہا کہ میرے دونوں نواسے میرے لیے مروہ کے پھول ہیں۔ مروہ کیوں کہا؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دیگر پھول کھلتے ضرور ہیں، مہکتے ضرور ہیں، مگر اپنی موسم میں کھلتے ہیں اور مہکتے ہیں۔ گلاب کی ایک موسم ہوتی ہے، ڈالر کی ایک موسم ہوتی ہے، چمپا چمیلی کی ایک موسم ہوتی ہے۔ تو یہ موسمی پھول ہے، مگر ان پھولوں میں مروہ ایک ایسا پھول ہے جو ہمیشہ کھلتا ہے اور مہکتا ہے، اس کی کوئی موسم نہیں ہے، کھلتا ہے، مہکتا ہے۔ تو مروہ کا نام اس لیے لیا کہ میرے یہ دونوں نواسے موسمی پھول نہیں جو موسم میں کھلے مہکے، میرے یہ دونوں نواسے مروہ کے پھول ہیں، ہر زمانے میں کھلیں گے، ہر زمانے میں مہکیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا فضیلت ہے، دونوں نواسوں کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین نے علی کی گود میں اور مصطفیٰ کی گود میں اور فاطمہ کی گود میں پرورش پا کر کے ایسی تعلیم و تربیت کے مالک ہوئے۔ علی تو علی ہیں، مگر شہزادے بھی کوئی کم نہیں۔ رسول نے حضرت علی کے لیے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کے دروازہ۔ تو اس وقت کچھ علماء یہودیوں کے عالم آپس میں جمع ہوئے، کہا بڑی مشکل ہے، جو بھی سوال ہم محمد ابن عبداللہ سے کرتے ہیں اس کا ٹھیک ٹھیک اور معقول جواب وہ فوراً دے دیتے ہیں۔ کوئی ایسا سوال ہو کہ جس کا وہ جواب نہ دے سکیں تو ہم لوگوں کو ابھار سکیں کہ دیکھو ہمارے اس سوال کا جواب یہ نہیں دے سکے، لہذا یہ نبی نہیں۔ مگر جب کوئی مشکل سوال لے کر کے پیش کیا تو اللہ کے نبی نے فوری طور پر اس کا معقول جواب دے دیا۔ تو وہ سمجھنے لگے کہ ضرور یا تو کوئی طاقت ان کے پاس ہے جو انہیں جواب بتا دیتی ہے۔ اب انہوں نے سوچا کیا کہ علی ایسے شخص ہیں جن کے بارے میں ان کے نبی نے کہا ہے کہ میں علم کا شہر، علی اس کے دروازہ، تو کیوں نہ کوئی ایسا سوال ہم علی سے کریں، کوئی ایسا پیچیدہ سوال، ایسا مشکل ترین سوال ہم علی سے کریں جس کا وہ جواب نہیں دیں گے تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ نبی نے خامخواہ ان کو شہر علم کا دروازہ بنایا ہے، جبکہ ہمارے سوال کا وہ جواب بھی نہیں دے سکتے۔ ایسا سوچ کر علماء یہود حضرت علی مرتضیٰ کے پاس آئے، کل ملا کر کے 10 یا 11 لوگ تھے، بڑا پیچیدہ سوال لے کر کے آئے۔ کتنے دنوں تک تو اس پر
چرچا ہوئی اور پھر بعد میں یہ متفق ہو کر حضرت علی کی بات آ کر حضرت علی سے کہنے لگے کہ تم کو تمہارے نبی نے شہر علم کا دروازہ قرار دیا ہے؟ کہا ہاں، بے شک میرے مصطفیٰ نے مجھے نوازا ہے اور مجھے شہر علم کا دروازہ قرار دیا، میں باب علم و حکمت ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک سوال ہے ہمارا، اگر اس کا آپ صحیح جواب دے دیں گے تو ہم آپ کو مانیں۔ حضرت علی نے دیکھ لیا کہ یہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے آئے، تو آپ نے ان کو کس طرح سے ذلیل کیا؟ یہ ذلیل کرنے کے لیے آئے۔ حضرت علی نے کہا میں کیا، جب ایسا مشکل ترین سوال لے کر کے تم آئے ہو تو اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا جواب میں نہیں دوں گا، بلکہ میرا بیٹا امام حسن تمہیں دے گا۔ میں کیا، میں تو باب علم و حکمت ہوں ہی، مگر جب تم اس طرح ذلت کا تصور کر کے آئے ہو تو میرا جواب یہ ہے۔ اس وقت حضرت امام حسن مجتبی کی 3.5 یا 4 سال کی عمر تھی۔ میرا بیٹا حسن تمہیں جواب دے گا، یہ کیا کم ذلت تھی؟ علماء ہیں، معمولی لوگ نہیں ہیں، اور انہوں نے جو سوال سوچا ہوگا وہ بھی کوئی معمولی نہیں ہوگا، مگر اس کے جواب دینے کے لیے 4 سال کے بچے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ کا حضرت امام حسن کی طرف اشارہ کرنا یہی ان کی ذلت ہے۔ بچوں کے ساتھ دل بہلا رہے تھے۔ حضرت امام حسن کا بیٹا حسن ذرا آؤ بھی، حاضر ہوا۔ کیا بات ہے ابو؟ کہ یہ لوگ کوئی ایک مشکل ترین سوال لے کر کے آئے، ایک مشکل سوال ہے، اس کا جواب مجھ سے مانگ رہے ہیں، مگر میں ان کو کہتا ہوں کہ بیٹے تم ہی اس کا جواب دو۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ ابو جان چاہے جتنا بھی مشکل ترین سوال ہو، میں کیا، یہ تو ہمارے گھر کے غلام بھی جواب دے گے، یہ اور ذلت ہے۔ یہودی علماء نے کہا اتنا تو نہ گراؤ ہمیں، اتنا تو ذلیل ہمیں نہ کرو، ہم جو سوال علی کے لیے لائے تو علی نے امام حسن کی طرف اشارہ کیا۔ جب امام حسن کی بات آئی تو انہوں نے غلاموں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کتنی بڑی بات کہ نہیں بیٹے ہم کو اتنا ذلیل مت کرو، جب علی نے تمہاری طرف اشارہ کیا ہے تو چلو ہمارے سوال کا جواب تم دے دو، اگر تم نہیں دے سکتے تو ہم علی کی طرف لوٹیں گے۔ کہا بولو کیا کتنی سال کی عمر ہے؟ 3.5 یا 4 سال کی عمر کے بچے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بولو کیا تمہارا مشکل ترین سوال؟ کہا 10 چیزیں ایسی ہے، 10۔ ہاں حضرت جو کل اعلان کیا تھا کہ اسٹیج میں جو سادات کرام، نعت خواں حضرات، علماء کرام بیٹھے ہوئے ان کی بخشش کے لیے
جھولی گھمائی جائے گی، سو اب جھولی گھوم رہی ہے، دل کھول کر کے اس میں حصہ ہے۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی اللہ درد سے پڑھو، درد سے پڑھو۔ امام حسن نے فرمایا کہ تمہارے مشکل ترین سوال کا جواب یہ ہے، پہلی چیز مٹی ہے، مٹی کا ڈھیلا ہے، دوسری چیز پتھر ہے جو مٹی کو بھی چورا چورا کر سکتا ہے، مٹی کو چورا چورا کر سکتا ہے، اور تیسری چیز لوہا ہے جو پتھر کو بھی توڑ کے رکھے، چوتھی چیز آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا سکتی ہے، پانچویں چیز پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا سکتا ہے، چھٹی چیز بھانپ ہے جو پانی کو بھی اڑا لیتا ہے، بھانپ، وراڑ۔ ساتویں چیز بادل ہے جو بھانپ کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، ساتویں چیز بادل ہے۔ آٹھویں چیز فرشتہ ہے جو بادل کو بھی چلاتا ہے، بادل بھی فرشتوں کا حکم مانتا۔ نویں چیز ملک الموت ہے جو فرشتے کی بھی روح قبض کر لیتا ہے، اور دسویں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ملک الموت کو بھی موت دے دے گا، اور اس دسویں چیز کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ دسوں چیزوں کا جواب کس نے دیا؟ قدموں میں گر گئے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ طفلانہ دور ہے، ہم تو سمجھے تھے کہ بچپنا ہے، ہمارے اس مشکل ترین کا جب تم نے جواب دے دیا تو اب ہم نے مان لیا کہ علی باب علم و حکمت ہے۔ اب علی کو جو مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر اور علی اس کے دربار ہے، ایسا ہی ایک معاملہ پیش آیا تھا جب آپ جوان تھے۔ حضرت امام حسن جب جوان تھے اور ایک لباس فاخرہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر گزرے، ایک جگہ تقریر ہو رہی، ایک جگہ مجلس جمی تھی اور تقریر ہوئی تھی۔ مجھے وہ صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا، وہ صحابی رسول تھے، بڑے عالم ذہین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے ان کا۔ تو وہ دوران تقریر کیا کہنے لگے؟ اے اللہ کے بندو، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، خدا کی قسم میں تم کو اس کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دے سکتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، جو پوچھنا ہو پوچھو مجھ سے، تم جو چاہو پوچھو، خدا کی قسم میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا تمہیں جواب دے دوں۔ یہ بات امام حسن کو ناگوار گزری،
یہ جملہ ناگوار ہوا کہ قرآن ایسی جامع کتاب ہے، چاہے جتنا علم بندہ حاصل کر لے، چاہے جتنا قرآن کو سمجھے، پھر بھی وہ ادھورا ہے۔ قرآن ایک ایسا بحر ذخائر ہے کہ اس کی تہ تک اور قرآن کی حقیقی فلسفے تک کوئی نہیں پہنچ پایا اللہ اور اس کے رسول کے سوا۔ اتنا گہرا اور یہ کیسی بات کر رہے ہیں، اور پھر قسم کھا کے بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دورہ نے تمہیں کہا حضور ٹھہرو تھوڑی دیر کے لیے، ایک سوال میرا ہے جس کا جواب مجھے تم دے دو۔ جب آپ کا یہ دعویٰ ہے، پوچھنا ہے جو چاہو، مجھے قرآن سے اس کا جواب دے دو۔ کہ پوچھئے نواسہ رسول، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا آپ کا سوال ہے؟ حضرت امام حسن مجتبی نے فرمایا، ہمارے بدن پر، خصوصی ہمارے چہرے پر یہ جو داڑھی اللہ نے پیدا کی، جو داڑھی ہے، اب اس داڑھی میں جتنے بال ہیں ان میں سے کتنے نر ہیں اور کتنی مادہ ہے؟ یہ حضرت امام حسن نے سوال کہ ان میں سے کتنے بال نر ہیں اور کتنی مادائیں ہیں؟ چپ۔ فرمایا ابھی تو تم قسم کھا کے کہہ رہے تھے، خدا کی قسم مجھے پوچھنا ہو سو پوچھو، میں تم کو قرآن سے اس کا جواب۔ شرمندہ کہا اے نواسہ رسول، اس کا جواب کسی صحابی رسول سے نہیں ملے گا، ملے گا تو علی کے فرزند امام حسن سے ملے گا۔ آپ ہی جواب دیجیے کہ داڑھی میں جو بال ہے اس میں کتنے نر ہیں یا مادہ ہیں؟ سوال یہی، نر ہے کہ مادہ ہے؟ یہ تو ایسا سوال ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر نکلا ہوا پر، چیونٹیاں زمین پر تھی۔ ایک چیونٹی نے کہا کہ ادخلوا فی بیوتکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان کے لشکر کے قدموں تلے ہم روند دیے جائیں۔ یہ چیونٹی نے ایک نے کہا، فتبسم، اس چیونٹی کی آواز، اب یہاں بھی بڑے تعجب کی بات ہے، چیونٹی کی آواز، آج چیونٹی کو اٹھا کر ہم اپنے کان میں رکھ دیں، پھر چیونٹی کو دبائیں گے تو وہ روئے گی، زندہ ہے، اس کو ہم ذرا سا دبا دیں گے، وہ چیخے گی، چلائے گی، روئے گی، سب کچھ کرے گی، مگر اس کا چیخنا، چلانا یا اس کا رونا ہم سن سکتے؟ لیکن یہ کیا طاقت تھی ایک نبی کی، ایک پیغمبر کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو ہوا پر ہے اور زمین پر ایک چیونٹی نے کہا ادخلوا فی بیوتکم، داخل ہو جاؤ جلدی جلدی، سلیمان کا لشکر آ رہا۔ تو اس کی گفتگو سن کر فتبسم سلیمان،
تو حضرت سلیمان مسکرا پڑے. یہ ایک واقعہ قرآن ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ بھئی یہ چیونٹی نر تھی کہ مادہ؟ اب کون دیکھنے گیا؟ یہ چیونٹی جس نے یہ کہا ادخلوا فی بیوتکم، یہ چیونٹی نر تھی کہ مادہ؟ تو محققین نے بڑی ہی محنت کے بعد اس کا جواب تلاش کر لیا کہ وہ چیونٹی نر نہیں تھی بلکہ مادہ تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں کہ اذ قالت نملۃ، وہ قالت اور نملۃ عورت کے لیے آتا ہے، مرد کے لیے نہیں آتا. مرد کے لیے قال، اذ قال ربہ، وہاں قال آیا. لیکن ناری جاتی عورت ہے تو قالت، اور نملۃ کی آخری تائے تانیث یہ مؤنث پہ دلالت کرتی ہے، ورنہ نمل کہا جاتا اذ قال نمل، مگر نہیں اذ قالت نملۃ. تائے تانیث اس بات کی علامت ہے وہ چیونٹی نر نہیں تھی بلکہ مادہ. سبحان اللہ. ایسا ہی یہ سوال کہ ہماری داڑھی میں بال ہیں تو نر ہے کہ مادہ؟ چپ ہو گئے. ابھی تک جو دعویٰ ہو رہا تھا کہ خدا کی قسم میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کی طاقت رکھتا ہوں، مگر نواسہ رسول کے اس سوال پر خاموش. کہ اے سبط پیغمبر، اے جگر گوش اے بطول، آپ ہی بتا دی. تو آپ نے فرمایا بالوں میں نر بھی ہیں اور مادہ بھی ہیں. جواب دیا نر بھی ہیں اور مادہ بھی ہیں. کہا دلیل، اور وہ بھی قرآن سے. تو آپ نے فرمایا دلیل تو قرآن کریم میں موجود ہے، کیا قرآن کی اس آیت پر نظر نہیں پڑی؟ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے ہر ایک چیز کو جوڑے میں بنایا، جوڑا بنایا ہر ایک چیز کا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ زَوْجَيْنِ. زوج نہیں کہا کہ ایک، بلکہ زوجین. ہم نے ہر ایک چیز کا جوڑا بنایا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی کے بعد غلاموں نے، چاہنے والوں نے آپ کو مسند خلافت پر بٹھایا. یہی نواسہ رسول کو حضرت امام حسن بادلین آخواستہ چاہتے نہیں تھے، مگر لوگوں کا اصرار، لوگوں کی محبت کو دیکھ کر کے آپ نے قبول فرمایا. لیکن دل اکتا گیا تھا، دل آپ کا اکتا گیا تھا. ایسی نا اتفاقیاں، خانہ جنگیاں، نفرتوں کا ماحول 6 مہینے ہو چکے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ اے حضرت امیر معاویہ، آپ صحابی رسول ہیں اور عراق والے، شام والے میری خلافت سے اختلاف کرتے ہیں، ان کا رجحان آپ کی طرف ہے. ادھر مدینہ والے، مکہ والے میری طرف ہے، وہ آپ کے خلاف ہے. نتیجے میں آپس کی نا اتفاقیاں ہوتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ خلافت میں تمہارے سپرد کروں. یہی پیشن گوئی سرکار نے دی تھی کہ یہ میرا نواسہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کا سردار بنے گا، 2 جماعتوں کا سردار بنے گا. امام حسن نے فرمایا کہ دیکھو یہ خلافت اب میں تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تمہارا جو علاقہ ہے مصر کا، شام کا، عراق کا، وہ سب آپ کی طرف ہے، آپ کو مانتے ہیں.
تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ خلافت آپ سنبھال لو، لیکن میری کچھ شرطیں۔ جب یہ بات آئی تو حضرت امیر معاویہ نے ایک پورا کاغذ نواسہ رسول کے سامنے رکھ دیا اور اس پر دستخط کر دی۔ کس نے؟ حضرت امیر معاویہ۔ پورے کاغذ پر دستخط، سگنیچر، کہ آپ جو چاہو شرط رکھو، جو چاہو۔ اس میں چند شرائط اس میں لکھے جا چکے۔ ان شرطوں پر نواسہ رسول نے حضرت امیر معاویہ کو پوری خلافت کی ذمہ داری سونپی۔ حضرت امیر معاویہ کا زمانہ 20 سال لیکن نہایت ہی امن و سکون کا زمانہ۔ سارے اختلافات ختم کر دیے، جو جھگڑے تھے، اس کو نہیں مانیں گے، اس کو مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، یہ ساری باتیں ختم ہو گئی۔ اور اہل مکہ اور اہل مدینہ نے سبق لیا کہ جب نواسہ رسول نے حضرت امیر معاویہ کو اس قابل سمجھا تو پھر اب ہمیں کوئی اعتراض کی جگہ نہیں ہے۔ نہایت ہی 20 سال تک آپ کا زمانہ، حضرت نہایت ہی امن سکون، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ چھوڑ کر مدینے کو پھر آباد کیا۔ اب تک راجدھانی کوفہ میں تھی، پہلے مدینہ میں تھی، پھر کوفہ ہوئی، پھر کوفہ سے آپ منتقل ہو کر کے مدینہ چل گئے، پورا خاندان رسول مدینہ چل گئے کہ اب باقی بچی زندگی جو ہے ہم روضہ رسول کے سامنے گزاریں۔ یزید جو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، نہایت ہی مغرور، بد اخلاق، بدتمیز، اس کو معلوم ہوا کہ امام حسن نے یہ شرط رکھی ہے کہ جب تک آپ زندہ رہیں گے اس خلافت کے حقدار آپ، لیکن آپ کے بعد یہ خلافت خاندان رسول کو سپرد کر دی جائے۔ یہ شرط یزید کو ناگوار ہوئی۔ اس نے سوچا کہ خاندان رسول میں ہے کون؟ ایک حضرت امام حسن اور ایک حضرت امام حسین، یہ دونوں سنگے میل تھے اس کے لیے، راستے کے گویا کانٹے تھے یزید کے لیے، کہ جب تک یہ نواسے رہیں گے تو پھر میرے والد صاحب کے بعد میرے ہاتھ تو کچھ نہیں لگے گا، بادشاہت چلی جائے گی خاندان رسول میں۔ دشمنی پہ اتر آئے کہ کسی بھی طریقے سے ان کو میرے راستے سے ہٹا دیا۔ یزید نے بڑی چالاکی سے حضرت امام حسن مجتبی کو شہید کرنے کے لیے کئی بار اس نے زہر بھیجا کہ زہر پلا کر کے امام حسن کو شہید کر دیا، مگر جب جب زہر کا اثر جسم میں ہوتا، نواسہ رسول مزار مصطفیٰ سے لپٹ کر روتا، دعا کرتا اللہ کے فضل و کرم سے زہر کا اثر دور ہو جاتا۔ ایک مرتبہ موصل چلے گئے، موصل سوچا موصل میں میرے چاہنے والے بھی ہیں، ہمیں اہل بیت اطہار کو ماننے والے ہیں، وہاں سکون کی زندگی گزارے، مگر وہاں بھی ایک شقی اور بدبخت خارجی موجود تھا جو بظاہر تو نواسہ رسول سے محبت کا اظہار کرتا تھا، ان کی باتوں کو سن کر کے آنسو بہاتا تھا، مگر تھا اندھا، آنکھ نہیں تھی اس کی۔ اس نے سوچا کہ نواسہ رسول آ گئے ہیں تو کیوں نہ میں ان کو اپنے راستے سے، یزید کے راستے سے ہٹا دوں۔ ایک لکڑی کا سہارا لے کے وہ چلتا تھا، اندھا تھا، اس نے لکڑی کی نوک میں زہر کا پانی چڑھا
لکڑی کی جو نوک ہوتی ہے، جو نیچے کی کنڈلی ہوتی ہے وہ نوکدار کنڈلی، اور اس نوکدار کنڈلی میں اس نے زہر کا پانی چڑھا، اس ارادے سے کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا تو یہ لکڑی جو ہے امام حسن کے قدموں میں یا جسم کے کسی حصے میں چبھو تو زہر اندر چلا جائے۔ عصر کی نماز پڑھ کے حضرت امام حسن موصل کی مسجد سے باہر نکلے اور ایک دکان پر بیٹھے تھے۔ یہ نابینا نکلا، پوچھ لیا کہ نواسہ رسول اس وقت کہاں کا فلاں جگہ پر، ٹک 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 کرتا کرتا نواسہ رسول تک پہنچ گیا، امام حسن سے کے پاس پہنچ گیا اور اندازہ کر لیا کہ یہ امام حسن کا قدم مبارک ہے۔ اس کی لکڑی اوپر رکھی اور زور سے دبا، جس سے خون کا فوارہ چھوٹتا تو ہے مگر زہر جسم کے اندر چلا، بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آتا ہے، پھر رسول پاک کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رسول کی دعاؤں کی برکت سے آپ کو شفا مل جائے۔ پھر دل میں یہ سوچا کہ جہاں جاتے ہیں وہاں یہی حال ہے، تو کیوں نہ اب میری باقی بچی زندگی کو مدینہ ہی میں گزار۔ پھر واپس چلے گئے۔ ایک دن کی بات کے بیمار رہا کرتے تھے، زہر بار بار کا 6 مرتبہ زہر دیا یزید، کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ امام حسن تو بیمار رہنے لگے، طبیعت بگڑنے لگی تھی، ان دنوں بیمار ہوئے۔ اب کی بار یزید نے ایک لونڈی جس کا نام انسونیا ہے، اس لونڈی کے ساتھ زہر حلاحل میں، زہر حلاحل سب میں قاتل زہر میں، کہ کسی بھی طریقے سے یہ زہر امام حسن کے پیٹ میں پہنچ جانا چاہیے، کوئی بھی ترکیب کر۔ لونڈی کو بیچ دیا، وہ آ گئی مدینہ میں، روزانہ آپ کو دیکھنے کے لیے آتی تھی، محبت کا اظہار کرتی تھی، آنسو بہاتی تھی۔ ایک دن اس کو موقع مل گیا۔ امام حسن کی عادت کیا تھی کہ پانی کا مشکیزہ جس کا منہ بند کر کے رکھتے تھے، جب بھی پانی کی پیاس لگتی رات کے وقت اٹھ کر اس میں سے پانی پیتے۔ وہ آئی اور امام حسن کی طبیعت، آپ لیٹے ہوئے تھے، مشکیزہ نیچے پڑا، اس کے اوپر ایک کپڑا ڈھکا ہوا تھا، اس کپڑے پر اس نے زہر کی پولیاں ڈال کر انگلی ہلائی، انگلی ہلا کر کے زہر کو پانی میں پہنچا۔ اس لونڈی میں پانی میں پہنچ گیا زہر، چلی جاتی۔ رات کو خواب آتا، صاحب قاب قوسین، آمنہ کے چاند، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف، خیریت پوچھتے ہیں۔ امام حسن نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، بار بار زہر دیا جا رہا ہے، ہمیں تکلیف دی جا رہی ہے، اور آپ ہی کی کلمہ پڑھ رہے ہیں، کا فکر مت کرو، ان قریب تم ہم سے ملنے والے، ان قریب تمہاری اور ہماری ملاقات ہونے والی ہے۔ جب یہ فرمایا تو آپ چونک کر کے کھڑے ہو، سمجھ جاتے ہیں کہ میری شہادت کا وقت قریب ہے۔ اپنی بہن زینب سے فرمایا جاؤ ذرا وضو کے لیے پانی پیش کرو، میں وضو کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ تھی نماز کی محبت۔ ایسے نازک وقت میں بھی نماز کی یاد آتی ہے۔ وضو کے لیے پانی لینے کے لیے زینب گئی، اس دوران میں مشکیزہ پڑا تھا تو آپ نے اٹھا لیا، اس کا منہ کھول کر برتن میں ڈال کر کے پانی پی لیا، بس۔ یہ پانی کا پیٹ میں پہنچنا تھا کہ زہر نے اتنا
زوردار اثر کر دیا کہ آپ کی آنتیں اندر سے کٹنے لگی اور دست شروع ہو گئی، جلاب شروع ہو گئی، اور اس میں آپ کے بدن کے ٹکڑے اندر کے آنتیں کٹ کٹ کر کے خون کے جو ہیں ٹکڑے سب دست میں باہر آنے، یہاں تک کہ صبح ہوئی۔ یہ معاملہ دیکھ کر کے اہل کھانا حیرت میں ہے، تعجب میں ہے اور غمناک۔ صبح ہو گئی، حضرت امام حسین نے پوچھا بھائی جان آپ کو کس نے زہر دیا؟ کہا اللہ ہو گیا، جو بھی ہوئے اللہ بہتر بدلہ لینے والا ہے، تم کسی سے کچھ نہ کہہ دو۔ بہت دن چڑھ گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا بھائی جان ذرا دیکھو کہ میرے بدن کا رنگ کیسا ہے؟ کہا لیلا ہے، سبز ہوا جا رہا ہے۔ کہا مجھے حدیث معراج یاد آ گئی۔ کہا وہ کیا حدیث تھی؟ کہا جب سرکار معراج پہ تشریف لے گئے تھے جنت میں دو محل دیکھے تھے، ایک ہرے رنگ کا اور ایک لال رنگ کا۔ جبرائیل سے پوچھا تھا، جبرائیل نے جواب دیا دونوں نواسوں کے محل ہے، ایک زہر کے اثر سے شہید ہوگا اس کا محل ہرا ہے، اور ایک لال رنگ کا ہے وہ شہید ہوگا میدان کربلا میں، اس کے محل کا رنگ لال ہے۔ جب تم بتا رہے ہو کہ میرے جسم کا رنگ ہرا ہوا جا رہا ہے، میری شہادت کا وقت، پھر صبر و تحمل کی تلقین فرمائی، اور میرے پیاروں تکلیفوں سے دوچار ہو کر نواسہ رسول نے ربیع الاول کی 5 تاریخ یا صفر کی 28 تاریخ، 7 دن کا فرق ہے، اختلاف ہے روایت میں، یا تو 28 صفر یا پھر ربیع الاول کی 5 تاریخ، دونوں میں سے جو بھی صحیح ہو، آپ نے جامع شہادت کو نوٹ فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزید یہ سمجھنے لگا کہ ایک کانٹا راستے سے ہٹ گیا، اب امام حسین کی طرف اس کی توجہ تھی، اب نشانے پر امام علی مقام تھے۔ کس طرح سے یہ سارا واقعہ بنا انشاءاللہ کل کی تقریب میں بیان کروں گا۔ کل دوپہر کو تقریر ہوگی 2:30 بجے سے شروع ہو جائے گی، کل اور پرسوں 2 دن دوپہر کو حسب دستور دن میں تقریر ہوگی، تو جلدی سے جلدی آنے کی کوشش کیجئے اور واقعات کربلا کو سماعت کیجئے۔ کی محمد سے وفا پورے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلامی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ
مگر قدرت الہی کے 2-4 سال پہلے ان پر لقوا کا اثر ہو گیا، اسی لیے ان کی زبان پر، ان کے پیپروں پر اس کا اثر ہوا ہے اور کچھ کام کر نہیں سکتے، بڑے پریشان ہیں، سندھی ہیں یہاں کے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے انداز سے نعت پڑھیں یا منقبت امام حسین پڑھیں، تو اپنی طرف سے مدد کے طور پر فی سبیل اللہ زیادہ سے زیادہ دے کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ تمام حضرات 3 مرتبہ درود پاک پر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بطور ہدیہ پیش کریں۔ 3 مرتبہ قرآن شریف، 1 مرتبہ حمد شریف پڑھ کر اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، شہداء کرام، صحابہ کرام، تابعین کرام، اولیاء کرام، خصوصاً سرکار امام عالی مقام شہداء کربلا
طرف سے 5000 کلمہ شریف پڑھا گیا، 2 قرآن شریف پڑھا گیا، 100 درود شریف پڑھا گیا، 100 کلمہ شریف پڑھا گیا، 100 الحمدللہ پڑھا گیا، 100 سبحان اللہ پڑھا گیا، 100 اللہ اکبر پڑھا گیا، 51 آیت الکرسی پڑھی گئی اور 51 آیت کریمہ پڑھی گئی۔ ان کا ثواب بھی امام حسین اور شہدائے کربلا کی ارواح کو بخشے۔ الفاتحہ۔ خدا ان کا قرصہ بندہ نوازے، یہاں پر جو کچھ بھی ذکر و اذکار ہوا، وعظ و نصیحت کہا گیا، درود و سلام پڑھا گیا، جن جن لوگوں نے درود شریف پڑھا، قل اللہ شریف پڑھا، الحمد شریف پڑھا، جو کچھ بھی نظر و نیاز حاضر ہے، وہ سب کا ثواب تیرے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تم اسے قابل قبول فرما۔ انہی کے توسل سے تمام انبیاء کرام، شہداء کرام، صحابہ کرام، تابعین کرام، اولیاء کرام اور سرکار امام عالی مقام اور شہداء کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تم اسے قابل قبول فرما۔ جن کی بارگاہ میں ایک قرآن شریف پڑھا گیا، 1.25 لاکھ کلمہ شریف پڑھا گیا، 1.25 لاکھ سبحان اللہ پڑھا گیا، 1.25 لاکھ اللہ اکبر پڑھا گیا اور 1200 درود شریف پڑھا گیا، 2 قرآن شریف پڑھا گیا، 22 یاسین شریف پڑھی گئی، 22 کلمہ شریف پڑھا گیا۔ ان سب کا ثواب امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تم اسے قابل قبول فرما اور امام حسین کے صدقہ و طفیل مرحوم چمڑیا عبداللہ بھائی اور مرحوم چمڑیا ہارون بھائی اور مرحومہ زبیدہ بھائی، ان تینوں کی ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ تم اسے قابل قبول فرما۔ ان تینوں مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ۔
مقدر چمک اٹھا یہ سوچتے اکیلا مقدر چمک اٹھا مجھے سے نواب کی مجھے سے نواب کی تقدیر ہے اسے
الفاتحة إن الله وملائكته